السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا صلح حدیبیہ کا۔ آج میں اس کے آگے کے سفر کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بصیر کا کارنامہ۔ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے جو بزرگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کفار مکہ نے فوراً ہی 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا کہ ہمارا آدمی واپس کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مکے چلے جاؤ، تم جانتے ہو کہ ہم نے کفار قریش سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی اور غداری جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ کو کافروں کے حوالے فرمائیں گے تاکہ وہ مجھ کو کفر پر مجبور کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، خداوند کریم تمہاری رہائی کا کوئی سبب بنا دے گا۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کافروں کی حراست میں مکہ واپس ہو گئے، لیکن جب مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے تو سب کھانے کے لیے بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر سے کہا کہ اجی تمہاری تلوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے خوش ہو کر نیام سے تلوار نکال کر دکھائی اور کہا کہ بہت ہی عمدہ تلوار ہے اور میں نے بارہا لڑائیوں میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا میرے ہاتھ میں تو دو، میں بھی دیکھوں کہ کیسی تلوار ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر اس زور سے تلوار ماری کہ کافر کی گردن کٹ گئی اور اس کا سر دور جا گرا۔ اس کے ساتھی نے جو یہ منظر دیکھا تو وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگا اور سر پر دوڑتا ہوا مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گھس گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ شخص خوفزدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے ہانپتے کانپتے ہوئے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ میرے ساتھی کو ابو نصیر نے قتل کر دیا ہے اور میں بھی ضرور مارا جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آن پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی، کیونکہ صلح نامے کی شرط کے مطابق آپ نے تو مجھ کو واپس کر دیا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ کو ان کافروں سے نجات دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا اور آپ نے خفا ہو کر فرمایا کہ اس کی ماں مرے، یہ تو لڑائی بھڑکا دے گا، کاش اس کے ساتھ کوئی آدمی ہوتا جو اس کو روکتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملے سے سمجھ گئے کہ میں پھر کافروں کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چپکے سے کھسک گئے اور ساحل سمندر کے قریب مقام عیس میں جا کر ٹھہرے۔ ادھر مکہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زنجیر کاٹ کر بھاگے اور وہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ پھر مکہ کے دوسرے مظلوم مسلمانوں نے بھی موقع پا کر کفار کی قید سے نکل کر یہاں پناہ لینی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس جنگل میں 70 آدمیوں کی جماعت جمع ہو گئی۔ کفار قریش کے تجارتی قافلوں کا یہی راستہ تھا۔ جو قافلہ بھی آمد و رفت میں یہاں سے گزرتا یہ لوگ اس کو لوٹ لیتے، یہاں تک کہ کفار قریش کا ناک میں دم کر دیا۔ بالآخر کفار قریش نے خدا اور رشداری کا واسطہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ ہم صلح نامے میں اپنی شرط سے باز آئے۔ آپ لوگوں کو ساحل سمندر سے مدینہ بلا لیجئے اور اب ہماری طرف سے اجازت ہے کہ جو مسلمان بھی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے آپ اس کو مدینہ میں ٹھہرا لیجئے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ قریش نے خود ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ ہم صلح نامے میں اپنی شرط سے دستبردار ہو گئے، لہٰذا آپ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں بلا لیں تاکہ ہمارے تجارتی قافلے ان لوگوں کے قتل و غارت سے محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت عیس سے مدینہ آ جاؤ، مگر افسوس کہ فرمان رسالت ان کے پاس ایسے وقت پہنچا جب وہ نزع کی حالت میں تھے۔ مقدس خط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا
اور دفن کے بعد ان کی قبر شریف کے پاس یادگار کے لیے ایک مسجد بنا دی۔ پھر فرمان رسول کے مطابق یہ سب لوگ وہاں سے آ کر مدینہ آباد ہو گئے۔ سلاطین کے نام، دعوت اسلام۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب جنگ و جدال کے خطرات ٹل گئے اور ہر طرف امن و سکون کی فضا پھیل گئی، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا دائرہ صرف خطہ عرب ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کے پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر، فارس کے بادشاہ کسریٰ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، مصر کے بادشاہ عزیز اور دوسرے سلاطین عرب و عجم کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے۔ صحابہ کرام میں سے کون کون حضرات ان خطوط کو لے کر کن بادشاہوں کے دربار میں گئے، ان کی فہرست تو کافی طویل ہے، مگر ایک ہی دن 6 خطوط لکھوا کر اور اپنی مہر لگا کر جن 6 قاصدوں کو جہاں جہاں آپ نے روانہ فرمائے، ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل قیصر روم کے دربار میں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خسرو پرویز شاہ ایران۔ نمبر 3، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقوقس عزیز، مصر کے دربار میں۔ نمبر 4، حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نجاشی بادشاہ حبشہ۔ نمبر 5، حضرت سلیط بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حوضرہ بادشاہ یمامہ۔ نمبر 6، حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارث غسانی والی غسان۔ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خط لے کر بصرہ تشریف لے گئے اور وہاں قیصر و روم کے گورنر شام حارث غسانی کو دیا۔ اس نے اس نام مبارک کو بیت المقدس بھیج دیا، کیونکہ قیصر روم ہرقل ان دنوں بیت المقدس کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ قیصر کو جب یہ خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی آدمی ملے تو اس کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ قیصر کے حکام نے تلاش کیا تو اتفاق سے ابو سفیان اور عرب کے کچھ تاجر مل گئے۔ یہ سب لوگ قیصر کے دربار میں لائے گئے۔ قیصر نے بڑے طمطراق کے ساتھ دربار منعقد کیا اور تاج شاہی پہن کر تخت پر بیٹھا اور تخت کے گرد اراکین سلطنت، بطارقہ، احبار، رہبان وغیرہ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں عرب کے تاجروں کا گروہ دربار میں حاضر کیا گیا۔ شاہ محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر قیصر نے ترجمان کو بلایا اور اس کے ذریعے گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے قیصر نے یہ سوال کیا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم میں سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں۔ قیصر نے ان کو سب سے آگے کیا اور دوسرے عربوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو، اگر ابو سفیان کوئی غلط بات کہے تو تم لوگ اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ پھر قیصر اور ابو سفیان میں جو مکالمہ ہوا وہ یہ ہے۔ قیصر: مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، ان کا خاندان شریف ہے۔ قیصر نے پوچھا، کیا اس خاندان میں ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ پھر قیصر نے پوچھا، کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ قیصر پوچھتا ہے، جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا ہے وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر؟ ابو سفیان نے کہا، کمزور لوگ ہیں۔ قیصر نے کہا، ان کے متبعین بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، بڑھتے جا رہے ہیں۔ قیصر نے پوچھا، کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہو کر پھر اس کو ناپسند کر کے پلٹ بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، ہرگز نہیں۔ قیصر: کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ قیصر نے پوچھا، کیا وہ کبھی عہد شکنی اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے پھر جواب دیا، ابھی تک تو نہیں کی ہے، لیکن اب ہمارے اور ان کے درمیان حدیبیہ میں جو ایک نیا معاہدہ ہوا ہے، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کریں گے۔ قیصر نے پوچھا، کیا کبھی تم لوگوں نے ان سے جنگ بھی کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں۔ قیصر نے پھر پوچھا،
نتیجہ جنگ کا کیا رہا؟ ابو سفیان: کبھی ہم جیتے، کبھی وہ۔ پھر قیصر نے پوچھا، وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کو چھوڑو، نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس سوال و جواب کے بعد قیصر نے کہا کہ تم نے ان کو خاندانی شریف بتایا اور تمام پیغمبروں کا یہی حال ہے کہ ہمیشہ پیغمبر اچھے خاندانوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ان کے خاندان میں کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو کہہ دیتا کہ یہ شخص اوروں کی نقل اتار رہا ہے۔ تم نے اقرار کیا ہے کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ یہ شخص اپنے آباء و اجداد کی بادشاہی کا طلبگار ہے۔ تم مانتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولے، تو جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا، بھلا وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمزور لوگوں نے ان کے دین کو قبول کیا ہے، تو سن لو، ہمیشہ ابتدا میں پیغمبروں کے متبعین مفلس اور کمزور ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کی پیروی کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، تو ایمان کا معاملہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی جاتی ہے۔ تم کو یہ تسلیم ہے کہ کوئی ان کے دین سے پھر کر مرتد نہیں ہو رہا ہے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی شان ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ جب اس کی لذت کسی کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر وہ کبھی نکل نہیں سکتی۔ تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی غداری اور بدعہدی نہیں کی ہے، تو رسولوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کبھی کوئی دغا فریب کا کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ تم نے ہمیں بتایا کہ وہ خدا واحد کی عبادت، شرک سے پرہیز، بت پرستی سے ممانعت، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، تو سن لو کہ تم نے جو کچھ کہا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو وہ عنقریب اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے جہاں اس وقت میرے قدم ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک رسول کا ظہور ہونے ہے، مگر میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ رسول تم عربوں میں سے ہوگا۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کی بارگاہ میں پہنچ سکوں گا تو میں تکلیف اٹھا کر وہاں تک پہنچتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کا پاؤں دھوتا۔ قیصر نے اپنی اس تقریر کے بعد حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا جائے۔ نامہ مبارک کی عبارت یہ تھی: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہرقل کے نام ہے، جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا پیروکار ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جا، تو سلامت رہے گا، خدا تجھ کو 2 گنا ثواب دے گا، اور اگر تو نے روگردانی کی تو تیری تمام رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو خدا نہ بنائیں، اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ قیصر نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی، اس سے اس کے درباری پہلے ہی انتہائی برہم اور بیزار ہو چکے تھے۔ اب یہ خط سنا۔ پھر جب قیصر نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ اے جماعت روم، اگر تم اپنی فلاح اور اپنی بادشاہی کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو، تو درباریوں میں اس قدر بیزاری پھیل گئی کہ وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بدک بدک کر دربار سے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، مگر چونکہ تمام دروازے بند تھے اس لیے وہ لوگ باہر نہ نکل سکے۔ جب قیصر نے اپنے درباریوں کی نفرت کا یہ منظر دیکھا تو وہ ان لوگوں کی ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، اور اس نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ۔ جب سب آ گئے تو قیصر نے کہا کہ ابھی ابھی میں نے تمہارے سامنے جو کچھ کہا، اس سے میرا مقصد تمہارے دین کی پختگی کا امتحان لینا تھا، تو میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ اپنے دین میں بہت پکے ہو۔ یہ سن کر تمام درباری قیصر کے سامنے سجدہ میں گر پڑے، اور ابو سفیان وغیرہ دربار سے نکال دیے گئے، اور دربار برخاست ہو گیا۔ چلتے وقت ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یقیناً ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت بڑھ گیا، دیکھ لو رومیوں کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے۔ قیصر چونکہ
تورات و انجیل کا ماہر اور علم نجوم سے واقف تھا، اس لیے وہ نبی آخر الزمان کے ظہور سے باخبر تھا، اور ابو سفیان کی زبان سے حالات سن کر اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا تھا، مگر سلطنت کی حرص و ہوس کی آندھیوں نے اس چراغ ہدایت کو بجھا دیا اور وہ اسلام کی دولت سے محروم رہ گیا۔ ان خطوط کا ذکر کل میں کروں گی انشاءاللہ آپ سے، تو میرا آج کا ایپیسوڈ یہیں تک تھا۔ تو میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔